نوالا منہ میں رکھتے ہی میں بری طرح اچھلی تھی۔ سامنے بیٹھے مجاہد کو میں نے تیز نظروں سے گھور کے دیکھا تھا، کیونکہ اس نے بڑی بے باکی سے اپنا پیر میرے پیروں پہ لگایا تھا۔ میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سمجھا رہی تھی کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، لیکن مجاہد کہاں باز آنے والا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اپنا پاؤں میرے پاؤں پہ رگڑا اور میری جان نکل گئی۔ یہ خوف مجھے ستا رہا تھا کہ کہیں ٹیبل پہ بیٹھے بابا جانی کو اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ میں نے تیزی سے اپنا پاؤں مجاہد کے پاؤں پہ مارا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کی جان لے لوں۔ میری تیز نظروں کے گھورنے کے باوجود بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا تھا۔ جب جب اس کا پاؤں میرے پاؤں سے ٹچ ہوا، تب میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور میرے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ لیکن اسے کہاں سمجھ آنا تھا۔ تنگ آ کے غصے کے عالم میں نے اپنا کھانا ادھورا ہی چھوڑا اور ٹیبل سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ماما جان ایک دم ہی پریشانی سے کہنے لگیں، کیا بات ہے نسا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ ماما جان کی نظر پلیٹ میں تھی جس میں اچھا خاصا کھانا ابھی باقی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو نارمل کیا اور بات بنائی کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ میری بات سن کے وہ حیران ہوئی، کہنے لگی کب سے تو تم کھانے کے لیے شور مچا رہی تھی، اب پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا ہے۔ بابا جان بھی ناراضگی سے کہنے لگے، نسا اس طرح پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑتے، کم از کم اسے تو ختم کرو۔ بابا جان کے آگے میری آواز نہیں نکلتی تھی، اس لیے میں خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئی اور تیزی تیزی سے لقمے اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ اس دوران بھی 2 بار مجاہد نے بالکل پہلے کی طرح میرے پیر سے پیر ٹچ کیا اور میری سانس اٹکی تھی۔ سب سے زیادہ خوف مجھے بابا جان کا ہی تھا، لیکن ایک مجاہد تھا جو بالکل بے خوف تھا۔ جیسے تیسے میں نے کھانا ختم کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ دل ہی دل میں مجاہد کو برا بھلا کہنے لگی۔ 1 ہفتے کے لیے وہ ہمارے گھر آیا تھا، لیکن اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے پیچھے ہی کمرے میں چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں غصے سے تلملا اٹھی۔ تمہیں ذرا بھی شرم ہے، لحاظ ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں بابا جان سے تمہاری شکایت کر دوں نا تو تمہارا سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ غصے سے گھورتے ہوئے میں نے مجاہد کو کھری کھری سنائی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھنے لگا اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پٹ پٹاتی آنکھوں سے وہ بس ایسے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ دیکھو مجاہد، میں بہت برداشت کر چکی ہوں، میں تمہیں 1000 بار کہہ چکی ہوں مجھ سے دور رہو، اور جو کچھ تم نے ابھی کیا ہے نا وہ انتہائی بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ تمہیں تمیز ہونی چاہیے، اب ہم کوئی بچے نہیں رہے جو تم ایسی حرکتیں کرو۔ میری بات سن کے وہ میرے قریب جھکا، کہنے لگا ہاں بالکل، اب ہم بچے نہیں رہے، اور تم تو واقعی جوان ہو گئی ہو۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پہ تھیں اور مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چلو جاؤ میرے کمرے سے باہر، میں نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے منہ پھیرا تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میرے دل میں عجیب و غریب سے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ اس کی قربت، اس کے پاس سے اٹھتی خوشبو اور اس کے ذو معنی جملے مجھے کچھ اور ہی احساس دلا رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا، اسے جانے کو کہہ دیا، لیکن وہ باہر نہ گیا بلکہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آئس کریم کھانے چلو میرے ساتھ، اس نے نئی فرمائش پیش کی۔ مجھے نہیں کھانی کوئی آئس کریم، تم ہی کھاؤ۔ میں نے صاف انکار کیا، پلیز چلو نا یار نسا، تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور میں نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ پلیز مجاہد، سمجھنے کی کوشش کرو، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس نے اتنی سختی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا کہ میں چاہ کر بھی نہیں چھڑوا پائی۔ پھر اس نے خود ہی چھوڑ دیا، ناراض نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی ناراضگی نے میرے دل کو ایک ٹھیس سی پہنچائی تھی۔ دل چاہا تھا اسے آواز دے کے روک لوں، لیکن ماما کے جملے میرے کانوں میں گونجے تھے، بیٹا ہم مجاہد لوگوں کے برابر نہیں ہیں، تم تو جانتی ہو نا وہ کتنے بڑے خاندان کا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی غلطی سے ہماری سالوں پرانی دوستی کو کوئی نقصان پہنچے، اسی لیے احتیاط کا دامن تھام کے رکھنا۔ میں نے بھی ماما کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا
کیونکہ یہی سچ تھا۔ میں چاہ کے بھی مجاہد کو ہاتھ بڑھا کر چھو نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ امیر کبیر خاندان کا تھا اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے کوئی بہت اونچے گھرانے کی لڑکی دیکھ رہی تھی، اور مجاہد کو ہمارے گھر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ دراصل مجاہد کے والدین کچھ عرصہ پہلے بیرون ملک شفٹ ہو گئے تھے، اور اب اس کی ماما نے یہاں اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کی تھی۔ اسی لڑکی کو دکھانے کے لیے انہوں نے مجاہد کو پاکستان بھیجا تھا، اور وہ اپنا بنگلہ چھوڑ کے ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ اس نے بابا سے صاف کہہ دیا تھا کہ میرا اکیلے میں دل نہیں لگتا، میں آپ کے گھر رہ جاؤں، اور بابا نے اسے اجازت دے دی تھی۔ ویسے بھی لڑکی دکھانے کا کام بھی ماما اور بابا کو ہی کرنا تھا، کیونکہ ماما بابا ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ مجاہد کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماما نے اسے پاکستان بھیجنے کے پیچھے کا مقصد نہیں بتایا تھا، بس یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور کچھ دنوں میں ہم بھی آ رہے ہیں۔ اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، لیکن میں اور میرے ماں باپ اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے اس کی ان حرکتوں نے مجھے خائف کر رکھا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات تھے ان پر میں نے خود پہرے بٹھا دیے تھے۔ نہ میں اپنے والدین کو رسوا کرنا چاہتی تھی، نہ ہی مجاہد کی زندگی خراب کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہ صرف دیکھنے میں اونچا، لمبا اور خوبصورت تھا، بلکہ اس کی تعلیم بھی امریکہ کی تھی، بڑا سا کاروبار تھا، روپیہ پیسہ اس کے پاس بے انتہا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کسی بھی عمل سے اس کی زندگی خراب ہو، کیونکہ مجاہد کی ماما کو اسٹیٹس وغیرہ کی بہت پرواہ تھی۔ وہ کبھی بھی مجھ جیسی لڑکی کو اپنی بہو قبول نہ کرتی، اور یہ بات جانتے ہوئے میں مجاہد کی زندگی میں قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن مجاہد تھا جس نے ہر پل میرے لیے مشکل بنا دیا تھا۔ اسے یہاں آئے دوسرا دن تھا، اور وہ بھنورے کی طرح میرے آگے پیچھے منڈلا رہا تھا۔ ابھی بھی آئس کریم کی بات پر منع کرتے ہی وہ انتہائی ناراضگی سے کمرے سے نکل گیا تھا، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں مجاہد کی ناراضگی کو برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی، بھلے ہی وہ سالوں بعد ہمارے گھر آیا تھا، لیکن ہم اکثر ہی فون پر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی خوشی مجھ سے شیئر کرتا تھا، اور آج کے دور میں بھی اس نے کبھی مجھے خط لکھنا نہیں چھوڑے تھے۔ میرے پاس اس کے خطوط کا ایک ڈھیر تھا۔ ابھی بھی میں نے اس کا ایک خط نکالا اور دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہی محبت بھری باتیں، اس کا مجھے یاد کرنا، ہمارے بچپن کی شرارتوں کا ذکر کرنا، اور پھر میری تعریف کرنا۔ اس کے ہر خط میں یہی چند لائنیں ہوتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی مجھے پابندی سے خط لکھا کرتا تھا۔ یہ سب باتیں وہ فون پہ بھی کہتا تھا، خط میں بھی لکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اسے بھی معلوم ہے کہ ہم دونوں ایک دن بچھڑ جائیں گے۔ شاید وہ ان خطوں کو ہماری محبت کی نشانی کے طور پہ مجھے دینا چاہتا تھا۔ اس کے خط پڑھتے ہوئے کچھ آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ میں نے واپس ان خطوں کا پلندہ بند کر کے رکھا تھا اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ یہاں وہاں گھومتے ہوئے مجھے احساس ہوا تھا کہ مجاہد کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ میں نے باہر پورچ میں دیکھا تو اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میرا دل بری طرح سے بے چین ہوا۔ وہ کمرے میں بھی نہیں تھا، گھر میں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں نے سارے گھر میں اسے تلاش کر لیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ سردی اپنے زوروں پر تھی، رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے، اور اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ماما بابا کو جگا کے یہ بات بتاؤں، لیکن پھر اس خیال کے تحت رک گئی کہ ماما کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی۔ وہ تو یہی پوچھیں گی نا کہ میں رات کے 12 بجے مجاہد کو تلاش کرتی کیوں پھر رہی ہوں۔ اسی لیے خود ہی شال لپیٹتی میں گھر سے باہر نکل آئی۔ ہمارے ایک چھوٹا سا پورچ تھا، اسی کے ساتھ گارڈن، اور پھر بیرونی دروازے میں پورچ کراس کرتے ہوئے بیرونی دروازے تک میں پہنچنے ہی والی تھی جب گارڈن کی بینچ پر بیٹھے مجاہد پر میری نظر پڑی۔ میرا سانس بحال ہوا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ اتنی سردی میں تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ میں نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا تھا۔ اٹس ناٹ یور پرابلم، گو اینڈ سلیپ، مجاہد نے درستگی سے جواب دیا تھا، اور میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا انسا، میں تو وہی ہوں جو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہوں۔
البتہ تمہیں ضرور کچھ ہو گیا ہے۔ جب ماما بابا نے مجھے یہاں بھیجنے کی بات کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ کچھ دن میں تمہارے ساتھ سکون سے گزار سکوں گا، تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ، اور پھر ماما بابا کے آتے ہی ہماری شادی کی بات کروں گا۔ لیکن لگتا ہے کہ تمہارے ارادے کچھ اور ہیں۔ انتہائی غصے کے عالم میں وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کر رہا تھا، اور میرے پاس ایک سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے بے اختیار ہی نظریں چرائی تھیں۔ بتاؤ نساء، کیوں اگنور کر رہی ہو مجھے؟ کوئی بات ہے؟ اس نے جیسے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے۔ کوئی بات نہیں ہے مجاہد۔ میں نے گہرا سانس بھرا۔ سردی بہت ہو رہی ہے، چلو کمرے میں۔ ہاتھ پکڑ کے میں نے اسے اٹھانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ جب تک اس بے رخی کی وجہ نہیں بتاؤ گی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرے ماں باپ میری شادی کرنے والے ہیں اور انہوں نے لڑکا بھی پسند کر لیا ہے۔ میں نے دھیرے سے مجاہد کے سامنے وہ بات کی جسے کرتے ہوئے میں خود بھی جانتی تھی کہ وہ پوری طرح ٹوٹ جائے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو جبکہ مجھے یہاں ایک دن گزر چکا ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ دیکھو مجاہد، مجھے اپنے ماں باپ کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم بھی کوئی ہنگامہ کرو، اسی لیے تمہیں یہ بات نہیں بتائی۔ میری اور تمہاری شادی ممکن نہیں ہے۔ یہ بات جتنی جلدی تم سمجھ لو اچھا ہوگا۔ میری ماما نے مجھے منع کیا تھا کہ مجاہد کو اس کے رشتے والی بات ابھی نہیں بتانی جب تک اس کی ماما خود نہیں بتا دیتی، اسی لیے میں نے اپنے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا جو مجاہد کے آنے سے 2 دن پہلے ہی آیا تھا۔ ابھی تک ماما بابا نے اس بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن میں نے خود ہی مجاہد کے سامنے یہ بات کرتی تھی تاکہ اس کے حوصلے پست پڑ جائیں، لیکن وہ تو طوفان کی طرح بپھر گیا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ مجھے کھینچتے ہوئے اندر لے آیا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ انکل آنٹی کے کمرے میں۔ ان کے سامنے بتاؤں گا کہ تمہیں کوئی شادی نہیں کرنی ہے، تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور تم مجھ سے شادی کرو گی۔ مجاہد کی بات سن کے میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے بہت تیزی سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑواتے ہوئے اپنے قدم روکے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں یار، چلو ہم انکل آنٹی کو بتاتے ہیں۔ تم ڈرو مت، میں آخری دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماما بابا میری مرضی کے بغیر میری شادی نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے مجھ سے میری اجازت لی ہے، اور جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم دوست ہیں اور دوست ہی رہیں گے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازے کی کنڈی لگا لی۔ میں مزید مجاہد کی نظروں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ نساء اور مجاہد کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے، اور مجھے اس بات پر یقین تھا۔ مجاہد دوبارہ میرے کمرے کے دروازے پر نہیں آیا۔ اس پر کیا گزر رہی تھی اس بات کا احساس مجھے اچھی طرح تھا، کیونکہ میں خود بھی انہی مراحل سے گزر رہی تھی، لیکن ایسا کہنا اور کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اگر میں اس کا ہاتھ تھام لیتی تو وہ میری خاطر اپنی ماں سے جھگڑ لیتا، اور میں جانتی تھی کہ شہناز آنٹی کسی بھی صورت مجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر ایک بار پھر میں اور مجاہد آمنے سامنے بیٹھے تھے، لیکن اس نے نہ ہی میرے پیر کو اپنے پیروں سے چھوا تھا اور نہ ہی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی طوفان آیا ہوا ہو۔ بیٹے مجاہد، آج آپ کو میرے اور اپنی آنٹی کے ساتھ کسی کے گھر جانا ہے۔ بابا نے مجاہد کو بہت پیار سے یہ بات کہی تھی، اور وہ حیرت سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے انکل؟ بیٹے یہ تو میں آپ کو راستے میں بتا دوں گا، بس آپ اچھی طرح سے تیار ہو جائیے گا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کے حامی بھری تھی، اور میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے راضی کیسے ہو گیا، بنا یہ جانے کہ بابا اسے کہاں لے کے جانے والے تھے۔ وہ انتہائی ضدی طبیعت کا مالک تھا، اپنی بات پہ اڑ جانے والا، اتنی آسانی سے کسی بات کے لیے راضی نہ ہونے والا۔ ناشتہ ختم کر کے میں کمرے میں آئی، اپنا کالج بیگ تیار کرنے لگی۔ مجھے کالج کے لیے نکلنا تھا کہ جبھی وہ بھی میرے پیچھے سے کمرے میں چلا آیا۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں، تمہارے سسرال جانا ہوگا، تبھی دیکھنا
کیسی آگ لگا کے آؤں گا۔ بڑی آئی شادی کرنے والی۔ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور میں اس کی غلط فہمی پہ حیران رہ گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیوں راضی ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ماما بابا اسے میرے سسرال لے کے جا رہے ہیں، جبکہ وہ تو اسے لڑکی دکھانے لے کے جانے والے تھے۔ دیکھو مجاہد، ماما بابا تمہیں جہاں بھی لے کے جا رہے ہیں وہاں کچھ ایسا نہ کرنا کہ ہماری عزت پر آنچ آئے۔ میرے بابا کی ساری زندگی کی کمائی ان کی عزت ہی ہے۔ مجاہد کی بات پر میرا دل یوں گھبرا رہا تھا کہ اگر وہ وہاں جا کے کچھ بھی الٹا سیدھا کرتا تو بابا کی عزت پر بات آ جاتی، کیونکہ لڑکی والے بابا کے ہی جاننے والے تھے اور بابا نے ہی مجاہد کے لیے اس لڑکی کو ریکمینڈ کیا تھا۔ اگر تمہارے بابا کی ساری زندگی کی کمائی ان کی عزت ہے تو میری بھی ساری زندگی کی کمائی میری محبت ہے، اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ چیلنج انداز میں کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور میری آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آج میرا ایک اہم ٹیسٹ تھا اور میرا ذہن بالکل منتشر ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے بیگ اٹھا کر میں باہر نکلی تو وہ پہلے سے ہی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ چلو میں چھوڑ دوں۔ اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں شکریہ، میں روز ویگن سے جاتی ہوں، آج بھی چلی جاؤں گی۔ میں پورچ سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے ہاتھ کھینچ کے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ کہنے لگا کوئی مجھ سے زیادہ ہینڈسم شخص مل گیا ہے کیا جو تمہارے مزاج نہیں مل رہا ہے؟ لیکن یاد رکھنا بیوی تو تم میری ہی بنو گی، پھر چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے مجھے غصے سے دیکھا تھا اور پھر پوری رفتار سے گاڑی سڑکوں پہ بھگانی شروع کی۔ مجاہد خدا کے واسطے گاڑی کی رفتار دھیمی کرو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی تھی کیونکہ مجاہد نے رفتار حد سے زیادہ تیز کی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ساتھ ساتھ جی نہیں سکتے، ساتھ مر تو سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اگلا گیئر ڈالا اور میری چیخ نکلی تھی، مجاہد انسان بنو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ میری بات کہاں سن رہا تھا۔ ہواؤں میں گاڑی اڑاتے اس نے کالج کے آگے بریک لگایا۔ بنا کچھ کہے میں گاڑی سے اتر گئی۔ بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ توڑ دوں یا پھر اپنی بدقسمتی کو دوش دوں۔ سارا دن کالج میں بھی میں بس اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ دوپہر کو واپس لوٹی تو وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر شام کو ماما بابا کی آواز پر میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ ان کے ساتھ ہی تیار کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سفید رنگ کے قمیض شلوار پر پٹھانی چپل پہنے وہ شہزادہ گلفام بنا کھڑا تھا۔ نظریں خود بخود اس کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ جبھی بابا کی آواز گونجی، نساء ہم لوگ 2 گھنٹے تک واپس لوٹ آئیں گے، گھر کا خیال رکھنا اور دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بار پھر میری نظر مجاہد کے چہرے پہ گئی جہاں ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ ماما بابا کے ساتھ ہی وہ باہر نکلا، پھر ایک دم پلٹ کے اندر آیا۔ میں چابیاں اٹھانا بھول گیا۔ ماما بابا گاڑی تک چلے گئے اور وہ میرے قریب چلا آیا۔ جائے نماز بچھا کے بیٹھ جاؤ اور اپنے حق میں دعا کرو، آہستگی سے کہتے ہوئے اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا تھا۔ دیکھو مجاہد، میں تم سے پھر کہہ رہی ہوں، بابا کی عزت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ وہ بنا کچھ کہے چابیاں اٹھا کے واپس نکل گیا اور میں واقعی جائے نماز بچھا کے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہاں جا کر اس نے کیا گل کھلانا تھا۔ 2 گھنٹے بعد مجاہد کی گاڑی کی آواز پر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکل کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ ماما بابا اندر داخل ہوئے لیکن مجاہد مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے ماما بابا کی طرف دیکھا لیکن وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان دونوں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں وہیں کھڑی مجاہد کا انتظار کرنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ پیچھے نہیں آیا ہے۔ میں نے باہر نکل کے دیکھا تو گاڑی پورچ میں نہیں تھی۔ وہ ماما بابا کو چھوڑ کے شاید کہیں چلا گیا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ میرا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا کیونکہ کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی ماما بابا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ہماری ملازمہ حدیقہ نے ان کا ڈنر بھی ان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے کمرے میں جا کے کوئی سوال جواب کرتی، اسی لیے میں بنا کچھ کھائے پیے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب مجاہد دروازہ دھڑ سے کھولتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا۔
اور پھر اتنی ہی تیزی سے اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی بھی لگا دی۔ میں گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے مجاہد؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ قریب آتے ہی اس نے سختی سے میری کلائی پکڑ کے مڑوڑی تھی اور پیچھے کمر سے لگا دی۔ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اس کی ستواں ناک میری ناک سے ٹکرانے لگی۔ میں نے خوف کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کی۔ آنکھیں کھولو نسا اور میری طرف دیکھو۔ تم جانتی تھی نا کہ تمہارے ماما بابا مجھے کہاں لے کے جانے والے ہیں؟ بولو، جواب دو۔ وہ انتہائی درشتگی سے چلایا تھا۔ مجبوراً میں نے آنکھیں کھول کے ہاں میں جواب دیا۔ اس نے میرے بازو کو مزید مروڑتے مجھے اور اپنے قریب کھینچا تھا۔ سانس لینے جتنا فاصلہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ مجاہد، نہ کرو۔ بمشکل میرے لبوں سے یہ جملہ ادا ہوا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ میرے لیے انکار کرنا بہت آسان ہو جاتا، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ دیکھو مجاہد، وہ لڑکی تمہاری ماما کو بہت پسند ہے۔ تمہارا اور اس کا اسٹیٹس بالکل ایک جیسا ہے، اور واقعی وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ اٹکتی سانسوں میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ واو، اسٹیٹس! سیریسلی؟ شادی کے لیے اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے؟ اور محبت کے بارے میں کیا خیال ہے نسا؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ میرے کان کی لو پر جھکتے اس نے دھیرے سے سوال کیا تھا، اور میرا دل تھم سا گیا تھا۔ حلق میں ایک گلٹی ابری تھی اور گردن کی ہڈی نمایاں ہوئی تھی۔ بولو نسا، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ میری کلائی پر اس کی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی۔ نہیں ہے مجھے تم سے محبت۔ ایک آنسو میری آنکھ سے ٹوٹ کر بہہ نکلا تھا۔ مجاہد نے اپنی انگلی کی پور سے میرا آنسو سمیٹ لیا تھا۔ تو پھر یہ آنسو کیوں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، جیسے اسے میرے جھوٹ کا پورا یقین ہو۔ تکلیف ہو رہی ہے مجھے، چھوڑو میری کلائی۔ میں نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے خود میری کلائی چھوڑ کے مجھے بستر پہ دھکیل دیا تھا۔ میری کلائی اس کی انگلیوں کے نشان سے پوری طرح سرخ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مجھے دیکھتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اپنی محبت کی نفی کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ جسے ہاتھ بڑھا کر حاصل کرنے کا اختیار ہو، اگر خود سے اسے اپنی مرضی سے چھوڑنا پڑے تو شاید زندگی موت سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار بھی میں اپنی محبت کا اقرار کرتی تو مجاہد کسی بھی حد سے گزر جاتا، لیکن میں اپنے ماں باپ کو اور ان کی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ محبت میرے ماں باپ کی عزت کو گھاٹے میں ڈال دے گی۔ مجاہد کی ماما کے رویے سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ مجاہد کے بابا میرے بابا کے بچپن کے دوست ہیں، اور یہ دوستی ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی۔ لیکن مجاہد کی ماما، ان کی نظر میں ہم کم حیثیت اور غریب لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی ہمیں اپنے برابر نہیں سمجھا تھا۔ تو پھر وہ مجھے اپنے گھر کی بہو کیسے بنا سکتی تھی؟ اگر انہیں یہ بات پتہ بھی چل جاتی کہ مجاہد مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا الزام سراسر مجھے اور میرے ماں باپ کو دیتی، اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہوتی۔ کچھ محبتیں ادھوری رہ جائیں تو مناسب ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنے دل پہ جبر کر لیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں سب سے نظریں چراتی بس ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، جب ہی مجاہد کی آواز نے میری روح تک فنا کر دی۔ انکل، میں چاہتا ہوں کہ میری اور نسا کی شادی ایک ساتھ ہو۔ میں نے گھبرا کے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ مجھے نہیں بلکہ بابا جان کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جان اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ نے نسا کے لیے کوئی لڑکا پسند کیا ہے نا؟ اگر نسا کا رشتہ پکا کر رہے ہیں تو پھر میرا رشتہ بھی پکا کر دیں۔ کافی اچھی بھلی لڑکی ہے، مجھے پسند بھی آ گئی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ ہی ہم دونوں کی شادی ہو۔ ویسے بھی ماما بابا واپس آنے والے ہیں تو آپ بھی ہمارے ہی بنگلے میں چلیے گا، وہاں سے ہی ہم دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو جائے گی۔ آخر بابا نسا کو اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھا تھا، اور میرے دل کی دنیا لٹ گئی تھی۔ مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ مجاہد عالم اس طرح میرے دل کے 1000 ٹکڑے کر دے گا۔ وہ نہ صرف اپنی شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا بلکہ ساتھ ہی میری شادی بھی کروانا چاہتا تھا۔ ہاں بیٹے، لوگ تو بہت اچھے ہیں اور انہیں ہماری نسا پسند بھی بہت آئی ہے،
میں آج شام ہی انہیں بلوا لیتا ہوں اور پھر آگے کی بات چیت کر لیں گے۔ تم بھی ضرور شامل ہونا، تمہیں بھی گلفام سے مل کے خوشی ہوگی۔ جی ضرور انکل۔ سینے پہ ہاتھ رکھتے مجاہد نے ایک گہری نظر مجھ پہ ڈالی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پہ ضبط کیا تھا اور اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا، کیا کرنے والا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔